یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رجیم چینج آپریشن کرنا تھا، رجیم چینج کرنا تھی وہاں کی، اور اسی کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا، اور یہ ایک سال کے اندر اندر کوئی تیسری اٹیمپٹ ہے ایران میں امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ رجیم چینج کر دی جائے اور اپنی پسند کی گورنمنٹ، اور وہ ہیں رضا پہلوی سابق شہنشاہ ایران کے بیٹے، ان کو باقاعدہ طور پہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو کافی ان کو پش کیا جا رہا ہے، اور وہ خاص طور پہ جو یورپین اور مغربی ملکوں میں جو ہیں تارکین ایران جو ہیں ان کو موبلائز کیا جا رہا ہے، وہ بہت زیادہ متحرک ہیں اور وہ مسلسل یہ پیغام دے رہے ہیں۔ تو بنیادی مقصد تو یہ تھا، تو کیا اب تک وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے؟ تو جواب ہے نفی میں، کہ ابھی تک رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بذات خود اور رضا پہلوی جو ہیں، جو اس وقت شیروانی پہن کر تیار بیٹھے ہیں، وہ بھی بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں ایران کی فوج کو اور ایران کی فورسز کو کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور وہ اس موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ تو دونوں مقصد ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے۔ وہاں کی فورسز جو ہیں وہ ایران کے اندر جو ایران کی حکومت ہے اس وقت موجودہ، اس کو وہ اوبے کر رہے ہیں، اور ایک بہترین ان کا چین آف کمانڈ ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ پھر جس کو بہت بڑی اچیومنٹ سمجھ رہا تھا امریکہ اور اسرائیل کہ ہم آیت اللہ خامنائی کو جب شہید کر دیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، تو وہ جو ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی وہ سب سے بڑی ان کی ناکامی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد نہ صرف ایران کے اندر بلکہ ایران کے باہر پوری دنیا میں جو ہے وہ اہل تشیع وہ متحد ہو گئے اور ان میں یونٹی آ گئی۔ اور ایران کے اندر جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر عوام جو ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہاں پہ امریکہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم نیٹ شیل نکالیں تو ایک تو یہ ہے عوامی سطح پہ بھی ان کو ابھی تک ناکامی کا سامنا ہے اور رجیم چینج آپریشن نہیں ہو سکا۔ پھر آ جائیں صدر ٹرمپ جو کچھ عرصہ پہلے تک دھمکیاں دے رہے تھے مغربی ملکوں کو، گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے، فلاں پہ قبضہ کر لیں گے، اور ایک انہوں نے وینزویلا کے صدر کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو اب وہی صدر ٹرمپ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے اس جنگ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، اسپین نے حصہ بننے سے انکار کر دیا، فرانس نے انکار کر دیا، بڑے بڑے یورپین کنٹریز، نیٹو ممالک جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، یورپ اور مغرب ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ ان کو ایک اور سیٹ بیک ہے، اور بالکل وہ سننے کے لیے تیار نہیں، کینیڈا ان کے لیے تیار نہیں۔ پھر جو کل بریفنگ دی گئی، وہ بریفنگ بھی جو امریکہ میں دی گئی، اس بریفنگ کے بعد بھی جتنے بھی ہمیں سننے کو موقع ملا، اس میں تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں کچھ دیر پہلے پروگرام بھی کیا اپنا، وہ سارے شارٹس میں سن رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کوئی ایک ریزن بھی ہمیں نہیں دی جا سکی جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ ایران کے خلاف جو اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کی کوئی ایک بھی قانونی اخلاقی وجہ جو ہے ہمیں دی جا سکے، وہ بھی نہیں دی جا سکی۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، تو اس میں کینیڈا، فرانس، برطانیہ، IAEA، وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، روس انکاری ہے، چائنا انکاری ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کو ایک اور نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایران کا تو جو نقصان ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اصل ہے کہ امریکہ کو کتنا بڑا نقصان۔ امریکہ کو یہ نقصان ہوا کہ اس کے بالکل خلاف توقع جہاں جہاں اس کے فوجی اڈے تھے، اور جو مسلم ممالک خاص طور پہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں، اس میں UAE ہے، اس میں قطر ہے، اس میں آپ کا آ جاتا ہے کویت ہے، اور سعودی عرب ہے، بحرین ہے، یہ سب کے سب، اردن ہے، یہ سب کے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم محفوظ ہیں،
ہماری سیکورٹی مکمل طور پر محفوظ ہے کیونکہ امریکہ نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ تمام کے تمام جو مڈل ایسٹ ہے وہ ساری کی ساری بھی صورتحال خراب ہو گئی، اور مڈل ایسٹ میں جتنے بھی فوجی تنصیبات تھیں وہ بھی متاثر ہوئیں، اور وہاں سے امریکہ کو اب اپنے فوجی اڈے وہاں سے خالی کرنے پڑے، اپنے طیارے وہاں سے لے جانا پڑے، اپنی فورسز کو وہاں سے نکالنا پڑا، اور نہ صرف فورسز کو بلکہ تمام امریکیوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ وہ مڈل ایسٹ چھوڑ دیں. 15 ممالک ہیں کہ ان 15 ممالک سے وہ نکل جائیں. پھر دنیا بھر میں جو امریکی سفارت خانے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اب تک کوئی میرا خیال ہے 8-10 سے زیادہ سفارت خانوں کو یا تو ایران نے نشانہ بنایا ہے یا عوام نے نشانہ بنایا ہے. یہ وہ اصل پرابلمز ہیں، اصل مسائل ہیں جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. اور ایران کو کیا ملا؟ ایران ابھی تک موجود ہے، تہران میں ان کی حکومت موجود ہے، اور ان کے ساتھ ان کے عوام بھی جڑ گئے ہیں. چائنا ہے، رشیا ہے، وہ سارے کے سارے ممالک ان کے ساتھ ہیں. اور پھر ابھی تک اگر آپ سمجھیں کہ ایران کا کیا ہے، یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ افغانستان پہ حملہ کیا تمام فورسز نے مل کے، افغانستان کا کیا نقصان ہوا؟ بم گرے، بلڈنگز تباہ ہو گئی، ان کے پاس کیا تھا؟ اور الٹیمیٹلی وہاں سے فورسز کو نکلنا پڑا. تو یہی کچھ ایران میں ہو رہا ہے، اور ایران الٹا نقصان کر رہا ہے. اور اسرائیل کے اندر اس نے تل ابیب کو، یروشلم کو اور مختلف جو ان کے علاقے ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. اب تک امریکہ کے طیارے 4 گر چکے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ 3 کے بارے میں کہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ 3 طیارے فرینڈلی فائر میں گر جائیں. ٹھیک ہے. اور سر یہ جنگ کتنی لمبی چلے گی اور امریکہ اس کو کتنا لمبا افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا ایران میں اتنی سخت ہے کہ وہ، کیونکہ اب تو ان کے جب سپریم لیڈر کو ختم کر دیا گیا ہے ان کے پاس تو کشتیاں چلانے والی صورتحال ہے، تو ایران اس جنگ کو کتنا لمبا لے کر چلے گا اور اس کا کنکلوژن کیا نکلے گا؟ جس طرح آپ نے پہلے بھی بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا جو مقصد تھا وہ اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو پھر کہاں یہ کنکلوڈ ہوگی جا کر؟ دیکھیں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ کنکلوڈ کہاں ہونی ہے. ایران کے پاس، ایران کو آپ افغانستان سمجھیں، اور ایران کے پاس لڑائی لڑنے کے لیے ان کا تجربہ بہت ہے. ایران عراق وار میرا خیال 8-10 سال جاری رہی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ 8-10 سال ان کی لڑائی جاری رہی، اور الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں ایران تو موجود ہے، عراق کا جواباً کتنا نقصان ہوا ہے وہاں پہ وہ بالکل اس کے حصے بکھرے ہو گئے ہیں، اور وہ ایک فوجی طاقت تھی، بہت بڑی فوجی طاقت، وہ بھی ختم ہوگی. تو اس لیے ایران کے پاس تو یہی ہے، یعنی کہ روایتی جنگ انہوں نے لڑنی ہے. اور اس کے بعد اصل پرابلم یہ ہے، ایران ایک شیعہ سٹیٹ ہے، اور دنیا بھر میں جتنے بھی اہل تشیع ہیں وہ اپنا جو سیاسی اور روحانی قبلہ ہے وہ تہران کو سمجھتے ہیں. اور اسی لیے جو پوری دنیا میں رد عمل آتا ہے وہ اسی وجہ سے آتا ہے. اور پوری دنیا میں، اور اہل تشیع جو ہیں، ایک اور بات بتا دوں کہ اہل تشیع وہ صرف عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہر ملک کی حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور وہاں پہ اثر بھی رکھتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے ہم پاکستان پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. پاکستان پہ بھی اس وقت اہل تشیع جو ہیں وہ آپ کو گورنمنٹ میں نظر آئیں گے، سیاسی حکومت، سیاسی لیڈرشپ میں نظر آئیں گے، آپ کو پولیس میں نظر آئیں گے، آپ کو فورسز میں نظر آئیں گے، آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گے، اور ہر سطح پہ نظر آئیں گے. اور دوسرا اسی طریقے سے آپ چلے جائیں مسلم کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں چلے جائیں، سعودی عرب میں، بحرین میں، یو اے ای میں، قطر میں، ہر جگہ، عمان میں، ہر جگہ آپ کو اہل تشیع نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ شام میں چلے جائیں، لبنان میں چلے جائیں، بیروت میں چلے جائیں، تو وہ ایک یونٹی ہے. اور اگر آپ تہران کو چھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا بھر میں بسنے والے اہل تشیع کی جو سیاسی اور روحانی قوت ہے اس کو آپ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ایک چیز کرنے کی کوشش کی گئی، اور اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تہران میں مضبوط حکومت ہوگی، اور خاص طور پہ آیت اللہ خامنائی اور اس میں جو ہے مذہبی عنصر شامل ہوگا، تو ان کی زیادہ یونٹی ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین میں بھی فلسطینیوں کو اس وقت جو سب سے
بڑی سپورٹ ہے اسرائیل کے مقابلے میں، اور وہ ہے جو عسکریت گروپس ہیں، وہ ملیٹنٹس ہیں، ایران ان کو اون کرتا ہے۔ ایران کسی بھی اپنی پروکسی کو ڈس اون نہیں کرتا، وہ خواہ عراق میں ہے، خواہ وہ شام میں ہے، خواہ وہ فلسطین میں ہے، حزب اللہ ہے، لبنان میں ہے، ہر اپنی کمیونٹی کو وہ اون کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اہل تشیع کو تو تہران سے آواز اٹھتی ہے۔ اور پاکستان میں آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان میں ایک امریکی سفارت خانے کو اور 4 قونصلٹ خانے میں جو احتجاج ہوا، اس میں 36 جو ہے اہل تشیع جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس کا رد عمل جو ہے وہ تہران سے آیا ان حالات میں بھی کہ آپ نے یہ حرکت صحیح نہیں کی۔ تو یہ ایک بہت ہی ٹچی مسئلہ ہے، اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کو بھی، خاص طور پہ میں نیتن یاہو کو کہوں گا کہ وہ ان کے ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ کسی طریقے سے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر، سعودی عرب میں جو میزائل داغے گئے ہیں ایران کی طرف سے، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے، وہ جو پیکٹ سائن ہے، اگر سعودی عرب جواب دیتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی، اور اوورآل پاکستان کی اس جنگ میں کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان کی اوورآل تو اس جنگ میں کوئی پوزیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ابھی تک ہمارے احمد شریف چودھری صاحب کی کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آئی، کوئی پریس بریفنگ نظر نہیں آئی، اور ان کی طرف سے کوئی بیانیہ نظر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے ایک ملاقات کی۔ میں سر فوج کو چھوڑ کے حکومتی لیول پہ بات کرنا چاہوں گا کہ چلے فوج تو وہ ہے نا جو لڑے گی، حکومت کا ایک سٹانس کیا ہے؟ حکومت کا اس کے خلاف ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے، وہ اسرائیل کے خلاف ہے، وہ حکومت کا سٹانس تو آپ شہباز شریف صاحب کے آپ سن لینا کہ حکومت کا سٹانس تو وہ ہے، شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی تو ٹوٹل خوشنودی تھی بورڈ آف پیس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خوش آمد، وہ انہوں نے جتنی کرنی تھی کر لی۔ ان کو نوبل پیس کے لیے، نوبل امن انعام کے لیے بھی انہوں نے نامینیٹ کر دیا۔ تو شہباز حکومت اس وقت ہے نہیں اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور ان کے پلے بھی ویسے کچھ نہیں ہے، ان کو کیا کوسنا۔ اس لیے شہباز شریف جو ہیں ان کو آپ نہ وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ جہاں تک ہے نا شہباز شریف صاحب کا معاملہ، تو شہباز حکومت کہیں بھی نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے پاس کسی قسم کا بیانیہ نہیں ہے، اور ان کا بیانیہ ٹوٹل ایک ہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کرنا، اور انہی کی بنیاد پہ، اور اینٹی عمران پالیسی تھی ان کی کہ عمران خان سے بس ان کو جان چھڑوا دی جائے۔ لیکن آج جو اے پی سی ہوئی، جو بلانے کی کوشش کی گئی، تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ اس میں حکومت نے صرف حکومت کو بریفنگ دی ہے، اور اس میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی کسی بھی قسم کی۔ تو یہ ہے معاملہ شہباز حکومت کا۔ تو اگر سعودی عرب جواب دیتا ہے تو پاکستان کی کیا سر پھر پالیسی ہوگی اس کے معاملے میں؟ وہ دفاعی پیکٹ کہاں ہوگا پھر؟ ابھی تک تو جواب دے دینا چاہیے تھا ویسے، کیونکہ سعودی عرب نے پھر اس کا یہی حل نکالا کہ میرا خیال ہے بیک ڈور چینل پہ کہا گیا، ایران کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ سعودی عرب میں کسی قسم کا کوئی امریکہ کا فوجی اڈا نہیں ہے، اور ہماری فضائی حدود یا ہماری زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ اس لیے اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب پہ اب آئی تھنک پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی حملہ نہیں کیا گیا، اور یہ بیک ڈور چینل جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا کہ یو اے میں سب سے زیادہ 1000 ڈرون یا میزائل داغے گئے ہیں ایران کی طرف سے، اور اس میں بھی اب یو اے نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہماری فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو معاملہ سمپل یہ ہے کہ ایران یہ لڑائی جو شروع کی گئی تھی، اس میں ان کا خیال تھا کہ یہ لڑائی محدود رہے گی ایران، اسرائیل اور امریکہ تک، بلکہ اسرائیل اور ایران تک محدود رہے گی۔ تو ایران نے بیک وقت بے شمار محاذ کھول دیے، اور انہوں نے
اسرائیل کو کم نقصان پہنچایا اور انہوں نے اسرائیل کے پیچھے جو ٹرمپ تھے اور امریکی مفادات کو انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا.